بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی خبر آئی ہے کہ جناب نواز شریف کے پوتے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے سجن جندال اور ان کی اہلیہ سنگیتا جندال پاکستان پہنچے ہیں. یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں اور جن کے گھر تشریف لے گئے تھے جب بھارت گئے تھے نواز شریف صاحب. اور یہاں بڑی پریشانی پھیل گئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب ایک کاروباری آدمی کے گھر گئے. انہی نے کہا جاتا ہے کہ مودی سے کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقات کرائی تھی اور انہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کی ڈیل انڈیا سے انہی کے ذریعے ہوئی تھی اور نواز شریف کے ذریعے. ظاہر ہے وہ نواز شریف تو خیر پس منظر میں تھے. موضوع تو خیر آج کا اور ہے. وہ شادی بیاہ کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ نے سن لیں. سرکاری ریسٹ ہاؤس استعمال ہو رہے ہیں, اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس استعمال ہو رہا ہے, سرکاری وسائل استعمال ہو رہا ہے, ہر چیز استعمال ہو رہی ہے. وہ تو پاکستانی عوام کا پیسہ تو ہے ہی شریف خاندان کے لیے. اور لیکن کبھی کوئی وقت آئے گا پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کو چور نہ کہا جائے, ان کو ڈاکو نہ کہا جائے, ان کی مذمت نہ کی جائے. ان کو کیا کہا جائے؟ یہ الیکشن چراتے ہیں, یہ عوام کا پیسہ خرچ کرتے ہیں, 1,000 پولیس والے ان کے گھروں پہ شادی بیاہ پہ یہ اتنا اسراف کرتے ہیں, اتنا اسراف کرتے ہیں, کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے ان کو. تو موضوع تو خیر یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی اور مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور کرم ایجنسی کی صورتحال ہے. خبریں اور بھی موضوعات ہیں لیکن زیادہ اہم موضوعات تو یہی ہیں. اگلے 2-3 دن بہت ہی زیادہ اہم ہیں. ایک سرکاری اخبار نویس نے, ایک چھوٹا سا ہے, اتنا سا ایک سرکاری اخبار نویس ہے, اس نے کہا ہے آپ نے میراثیوں کو دیکھا ہوگا جو اگر دیہات کے آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں, جو چودھریوں کی حویلیوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں اور حکم کے منتظر رہتے ہیں, ایسے اخبار نویس پیدا ہو گئے ہیں. فرمایا کہ عمران خان کو معافی مانگنی ہوگی رہائی کے لیے. کیوں معافی کیوں مانگنی ہوگی عمران خان کو؟ یعنی الیکشن اس کے چرائے گئے, کارکن اس کے شہید کیے گئے اور ہزاروں آدمی اس کے گرفتار کیے گئے اور بلا وجہ بغیر جھوٹے مقدمات اس پہ بنائے گئے, معافی وہ مانگے؟ کمال ہے. عجیب لوگ پیدا ہو گئے ہیں یار. تو لیکن خیر پیدا کیا ہو گیا, دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, وقت کا تعین تو کوئی نہیں کر سکتا. سیاست میں ایسے عوامل آ جاتے ہیں جن کا اندازہ نہیں ہوتا. رہا تو عمران خان کو کرنا ہی پڑے گا. بھائی کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ایک پارٹی کو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت ہی نہ دی گئی ہو اور اس کے لوگ توڑ لیے گئے ہوں, توڑ بھی اس طرح لیے گئے ہوں گن پوائنٹ پہ اور یا چکمہ دے کر, زیادہ تر تو خوفزدہ کر کے, اور اس کے باوجود وہ الیکشن نہ صرف جیت گئے اور اس کو انتخابی نشان بھی نہ دیا گیا ہو, لیڈر اس کا جیل میں پڑا ہوا ہو. اس کے باوجود نہ صرف وہ الیکشن جیت لے, انتخابی نشان کے بغیر کون الیکشن لڑ سکتا ہے جی, اور انتخابی مہم کے بغیر کون لڑ سکتا ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ اس کے باوجود وہ نہ صرف جیت جائے, 2/3 سیٹیں جیت جائے, 180 سیٹیں جیت جائے, اور ایسی بھدے طریقے سے, مضحکہ خیز طریقے سے, اور کوئی اس کے لیے کوئی موضوع لفظ نہیں مل رہا, وہ رزلٹ تبدیل کیے جائیں, 1 کو 11 بنایا جائے, 111 بنایا جائے, 111 کو 191 بنایا جائے. او بھائی اللہ کے بندو, کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے؟ وہ صدر غلام اسحاق خان صاحب سے میں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے اتنی بڑی غلطی کی, نواز شریف پاپولر ہے اور پبلک سینٹیمنٹ جب وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, جب وہ صدارت سے الگ ہو چکے, تو آپ نے پبلک سینٹیمنٹ کی قوت کا کوئی ادراک ہی نہیں کیا. تو انہوں نے تھے تو وہ بہت ہی بھلے شریف آدمی تھے, جو بھی غلطی ان سے ہو گئی تھی,
تو انہوں نے کہا بھائی سزا بھی تو میں ہی بھگت رہا ہوں نا، اور کوئی شکایت بھی نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ وہ سوویت یونین جب ہم نے لکھنا شروع کیا کہ یہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ ہمارے بائیں بازو کے دوست ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ویسے یہ عجیب بائیں بازو ہے، یہ روس کے بھی وہ نمک خوار تھے اور امریکہ کے بھی نمک خوار ہے، یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ اور بھائی پبلک سینٹیمنٹ کی ایک قوت ہے جو اپنا نتیجہ ظاہر کرتی ہے، اور تاریخ کے جو چند واضح سبق ہیں ان میں سے ایک سبق یہ ہے۔ میں وہ بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن بعض باتیں دہرانے کی ہوتی ہیں۔ چین نے سروے کرایا، سعودی عرب نے کرایا، امریکہ نے کرایا، ترکی نے کرایا، الیکشن سے بہت پہلے، اور وہ ضمنی الیکشن سے بھی پہلے، جس میں عمران خان نے 3/4 سیٹیں جیت لی تھیں۔ وزیر اعلیٰ کون تھا؟ حمزہ صاحب، جو اگر شریف خاندان میں نہ پیدا ہوں اور اربوں روپے جن کے پاس سرکاری خزانے کے جن کے ڈسپوزل پہ ہوں، تو کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے، تو چند منٹ کی گفتگو ڈھنگ کی نہیں کر سکتے، اردو زبان کے انگریزی کو تو چھوڑی 2 پیراگراف نہیں لکھ سکتے۔ وہ وزیر اعلیٰ تھے اور بے رحم آدمی، اور والد گرامی ان کے وزیر اعظم تھے، اور اس دن یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنے تھے جب ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس پیش ہونا تھا۔ تو اس کے باوجود 3/4 سیٹیں اس نے جیت لی تھیں، تو اب عمران خان کو کیسے رہائی سے روک سکتے ہیں؟ اب تو ساری دنیا اس کے حق میں ہے، اور ساری دنیا چیخ چلا رہی ہے۔ بہت پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن، جو بائیڈن کی موجودگی میں کانگریس کے ارکان کی بہت بڑی تعداد نے اس کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور یہاں جو ناانصافی ہوئی تھی، ناانصافی تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جو ظلم و ستم یہاں برپا تھا، قیامت صغریٰ یہاں برپا تھی، اس پہ احتجاج کیا۔ میں پچھلے اپنے ویلاگز دیکھ رہا تھا، تو یہ جانچنے کے لیے بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی اور کتنی باتیں اندازے درست ہوئے، کتنے غلط ہوئے، غلط بھی ہوتے ہی ہیں، ظاہر ہے، وہ بھی نوٹ کرنے چاہیے۔ تو اس میں ایک مجھے ویلاگ نظر آیا کہ امریکی حکومت عمران خان کو برطرف کر کے رہے گی۔ میں کسی وقت وہ جاری بھی کر دوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں، برطرف کر کے رہے گی۔ وہ بھائی جنرل باجوہ جو ہیں وہ کہتے تھے اسرائیل کو انگیج کرو، مودی کا دورہ کراؤ۔ باجوہ تو تھرو ہو چکے تھے امریکہ کے ساتھ، نواز شریف نے اسی لیے انہیں بنایا تھا نا۔ جنرل باجوہ کو کس لیے بنایا تھا؟ کہ نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے سے اگری کرتے ہیں، اور زرداری صاحب بھی اگری کرتے ہیں۔ یہ بلاول کی بڑکوں پہ نہ جائیں، ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں جو نے ماری ہے، وہ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے۔ یہ تو واشنگٹن جاتے تھے، نیو یارک جاتے تو وہاں سے غائب ہو جاتے تھے، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اکیلے واشنگٹن چلے جاتے تھے، اور کوئی ریکارڈ پہ نہیں، حالانکہ اصولاً جو ہے امریکی پاکستانی سفیر کو ان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ رہا کیے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یورپی یونین نے کیا کہا ہے؟ جی ایس پی وہ جو سٹیٹس ہے وہ رہے گا باقی، 7-8 بلین ڈالر کا فرق پڑتا ہے۔ اور رچرڈ گرینل کو تو چھوڑیے، وہ تلسی جو ہیں، پورا نام ان کا تلسی گیبرڈ، وہ اس سے زیادہ سخت رویہ اختیار کر سکتی ہیں۔ اور میرا یہ خیال بھی ہے، امریکہ میں بعض لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرینل جو ہیں، رچرڈ گرینل، یہ وزیر خارجہ بن سکتے ہیں، اتنا اعتماد ہے۔ جو دوسرا آدمی ہے جس کو وزیر خارجہ بنایا گیا، اس پہ اتنا اعتماد نہیں ہے، اور وہ واضح اپنی رائے 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ دے چکے ہیں، حتیٰ کہ بعض پاکستانی اخبار نویسوں پہ انہوں نے نکتہ چینی کی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ کیا مزاحمت کریں گے؟ یہ نہیں، یہ وہی جو اس وقت مخالفت کر رہے ہیں مذاکرات کی، اور جو کہہ رہے ہیں عمران خان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اعتبار خواجہ اعظم پہ کرنا چاہیے، جو ایک گھریلو خاتون سے ہار گئے اور ڈٹائی کے ساتھ وزیر بنے بیٹھے ہیں، رکن اسمبلی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی تھے نا جو کہہ رہے تھے پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے، اور یہی شہباز شریف تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ تعلقات خراب کر دیے جناب امریکہ سے، اور بیگرز ہیو نو چوائسز، بھکاری کا کوئی حق انتخاب نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ مزاحمت کریں گے، لیکن دیکھیے اس مغالطے میں نہ پڑیے، اور نہ یہ انداز فکر ہونا چاہیے کہ امریکہ کی وجہ سے عمران خان آ جائے گا۔
امریکہ کی وجہ سے نہیں، سمندر پار پاکستانیوں کی وجہ سے۔ سمندر پار پاکستانیوں نے وہ دباؤ پیدا کیا، صرف امریکہ میں نہیں، برطانیہ میں، اسپین میں، اٹلی میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے کہ لوگ چونک گئے، حکومتیں چونک گئی۔ اور وہ اس کا احسان نہیں ہوگا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کا، علیمہ خان نے پہلے بھی کہا تھا، یہ بات بالکل واضح الفاظ میں کہی تھی، اس کا کوئی احسان نہیں ہوگا، پاکستانیوں نے اس پہ احسان کیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت مشیگن میں تو وہ جیت ہی نہیں سکتا تھا، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے ووٹ دیا، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، مسلمانوں نے امریکہ میں مقیم مسلمانوں نے اپنی مصلحت کے تحت ووٹ دیے اس کو، کیونکہ دیکھیں نا جو دو چوائسیز ہیں دونوں ہی خراب ہیں، تو اس میں جو کم خراب ہے اس کو اختیار کرنا پڑا ہے، تو وہ پاگل ہی نہیں رہا، اور وہ امریکہ کو مطلب جس راستے پہ لے جا رہا ہے اس میں امریکہ کی بھلائی تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس طرح کے لوگ بھی حکمران بنتے ہی ہیں، حادثات بھی ہوتے، ہٹلر بھی تو بن گیا تھا، مسولینی بھی تو بن گیا تھا۔ سمندر پار پاکستانیوں نے اس پہ احسان کیا، قیادت پاکستانی کر، اور صرف ووٹ نہیں دیے، صرف پیسے نہیں دیے، وہ ڈونیشن تو لوگ امریکہ میں نظام یہی ہے دیتے ہیں، انہوں نے اس کی انتہائی پرجوش تائید کی، وہ ماحول پیدا کیا جس میں اس کی فتح جو ہے غیر معمولی ہو گئی۔ جیت تو شاید وہ ویسے بھی جاتا، وہ اور میرا خیال ہے وہ پچھلی دفعہ بھی جیت گیا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کے حق میں نہیں تھی، اس لیے وہ چیخ چلا رہا تھا۔ جیسا کہ عبد الباسط صاحب نے کہا ہے، ہمارے سابق ہائی کمشنر جو انڈیا میں، جو ہمارے سبکدوش سفارتکار ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو معتبر آوازیں ہیں ان میں سے ایک آواز ان کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات یہ کہا جا سکتا ہے کہ رچرڈ گرینل پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی پاکستانی جو ہیں، امریکہ میں مقیم پاکستانی، وہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اب یہ کس قسم کی حکومت ہے یہ؟ یعنی وہ ان کا جو ایک لیڈر تو وہ نہیں ہے، اس کا میں نام بھی نہیں لوں گا، اس نے سمندر اور پاکستانیوں کا الو کے پٹھے اب وہ بھگتے گا، اور حکومت بھی بھگتے گی، کیونکہ جب حکومتیں، اور وہ پی ٹی آئی میں بھی رہا ہے، اور اس وقت بھی ہم خان صاحب سے کہے تھے کہ آپ اس کو بھگتیں گے، کیونکہ وہ نیم پاگل تھا آدمی ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا محترمہ مریم نواز نے؟ کسان مافیا، کاشتکار مافیا، یہ کسان جو سردیوں کی راتوں میں گندم کو پانی دیتا ہے، اور جس کی 4,000 روپے کی گندم جسے 2700 روپے میں بیچنی پڑتی ہے، اور جس کی چاول کی فصل بھی آپ نے لوٹ لی، کماد کی بھی لوٹ لی شوگر مافیا نے، اور مکئی کی فصل بھی تباہ ہوئی اور وہ برباد ہے، وہ مافیا ہے۔ یہ دانا لوگ ہیں، اور ایک وقت میں کہتے ہیں کہ وہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور دوسرے وقت میں کہتے ہیں کہ وہ جناب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے کچھ لوگ جو ہیں یہ تاثر دیتے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سوال کیسے نہیں پیدا ہوتا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ 70% پاکستانی اس کے حق میں ہیں، عمران خان کے حق میں ہیں، تو آپ کب تک اسے روک سکیں گے؟ معیشت کیسے چلے گی؟ امن کیسے قائم ہوگا؟ افغانستان کے ساتھ معاملات کیسے درست ہوں گے؟ آپ تو نہیں کر سکتے۔ 2 جنوری کو ہوگا مذاکرات کا۔ دیکھیے مذاکرات تو عمران خان بھی مجبوری سے کر رہے ہیں، حکومت بھی مجبوری سے کر رہی ہے، اس لیے حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ باہر سے اتنا دباؤ پڑا ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس حکومت کے لوگ خلاف نہیں ہیں، خلاف تو پچھلی حکومتوں کے تھے، اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ۔ یہ ایک جعلی اور جھوٹی حکومت ہے، فارم 47 میں بنی ہے، ان کا کوئی حق نمائندگی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 40 سیٹیں تھیں صوبائی اسمبلی میں، اور زیادہ سے زیادہ 17، 18، 20 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں، تو حکومت بنانے کا ان کا کیا حق ہے؟ حکومت بنانے کا حق اس کا ہے جس کو ووٹ ملے ہیں۔ تو علیمہ خان جو آج ملی اپنے بھائی سے، تو انہوں نے کہا
وہ یہ جو 200 280 میرا خیال ہے جعلی کیس ہیں، اس میں سے ایک توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس کے سلسلے میں وہ گئی تھی. تو اس کے بعد حسب معمول ظاہر ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے وہاں اپنے گھر منتقل ہونے سے، اور انہوں نے یہ کہا بنی گالہ منتقل ہونے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ نہ تو میں مقامی کسی دباؤ کے نتیجے میں ان پہ ڈیل کروں گا، نہ غیر ملکی کوئی دباؤ ہو اس کے نتیجے میں ڈیل کروں گا، اور مجھے کیا ضرورت ہے مفاہمت کرنے کی، میں ڈیل کے ذریعے کیوں رہائی حاصل کروں، میں اپنا عدالتوں کے ذریعے رہائی حاصل کروں گا، اور ظاہر ہے عوامی دباؤ کے ذریعے بھی. بتایا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے، جو دونوں طرف کھیلتے ہیں وکٹ کے، عمران خان کے ساتھ میں، وہ اس بات پہ نہ آپ جائیے کہ عمران خان نے ان پہ اظہار اعتماد کر دیا ہے، کوئی اظہار اعتماد نہیں ہے. ہمارے علم میں ہے کہ وہ ان کو ایسی ڈانٹ پڑی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ آدمی اعتماد کے قابل ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ آدمی، وہ تو خان صاحب سیاست اب سیکھ گئے ہیں، اس وقت اس کو ظاہر ہے پختونخوا کی حکومت کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کو بدلنا. خان صاحب باہر ہوتے ہیں تو اس کو بدل چکے تھے اور بہت سے لوگوں کو فارغ کر دیں. انہوں نے بتایا جاتا کہ پیغام بھیجا تھا اور بھیجتے ہی رہتے ہیں. عمران خان کی مجبوری یہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اتنی سختیاں سہ نہیں سکتی، نئے لوگ ہیں، کبھی آزمائش سے گزرے، ووٹر سب اس کے ساتھ ہیں، اس کے ووٹر سب کے ساتھ اس کے ساتھ ہیں، اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، کارکن اس کے ساتھ ہیں. لیکن بہرحال وہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ مذاکرات چاہتی ہے، اور ظاہر ہے وہ تمام حجت بھی انہیں کرنا ہے، اور حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری یہ ہے کہ دباؤ ہے، اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں. کوئی مذاکرات میں مخلص نہیں ہے، اور خدا کرے میرا اندازہ جو ہے غلط ثابت ہو جائے، اللہ کرے کوئی مفاہمت ہو جائے، لیکن آپ بتائیے نا کہ حکومت تو اس کی چرائی گئی ہے، حکومت تو عمران خان کی چرائی گئی ہے. اب وہ جو عبد الولی خان نے ضیاء الحق سے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور آدمی 2 ہیں، یعنی یا تم جنرل صاحب یا آپ زندہ رہیں گے یا بھٹو صاحب زندہ رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ نون لیگ کیسے مذاکرات میں مخلص ہو سکتی ہے، اور کیسے عمران خان کے مطالبات مانے جا سکتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا عدالتی کمیشن قائم کرو 9 مئی کے واقعات کا جائزہ لینے کے لیے، اور یہ مجھے ڈر ہے کہ میرے منہ سے کوئی زیادہ سخت لفظ نہ نکل جائے. یہ بڑے کے ٹٹو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان معافی میں کس بات کی معافی مانگے؟ یہ نہیں ہے کہ عمران خان فرشتہ ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، عمران خان کی بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ کس بات کی معافی مانگے؟ وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی 9 مئی کے بہت ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس کی وہ فوٹیج غائب کی ہے، اور عدالتی کمیشن اور ورکرز کی وہ رہائی چاہتے ہیں. ورکرز کا کیا قصور ہے جی؟ بھائی اگر جو وہ آدمی قصوروار ہے تو اس کو فوجی عدالت کے بجائے عام عدالت میں لے جائیں اور اس کو سزا دیں. ایسے جج اگر اس کو سزا دیں جن پہ لوگ اعتماد کرتے ہو. عدلیہ کو آپ نے روند کے رکھ دیا جیسے ہاتھی گھاس کو روند دیتے ہیں، اور اس کے باوجود عدلیہ اتنے یعنی عدلیہ کے لیے اتنی قانون سازی کرنے کے باوجود عدلیہ کو موقع نہیں دیا، سول عدالتوں کو موقع نہیں دیا. فوجی عدالتیں فیصلہ کر، فوجی عدالت کون سی عدالت ہے؟ فوجی عدالت کو کون مانتا ہے؟ اور رہا تو اس کو کرنا ہی پڑے گا، اس کے سوا کیا چارہ ہے؟ آپ کتنے دن روک لیں گے اس کو؟ چند ہفتے، چند مہینے، چلیے سال بھر روک لیں. پھر جوں وقت گزرے گا، شیخ مجیب الرحمان کے تو بھارت کے ساتھ تعلقات تھے، اب بنگلہ دیش کے عوام نے فیصلہ کر دیا نا. اس کے باوجود وہ چونکہ جیتا ہوا تھا تو اقتدار دینا پڑا تھا نا، اور ملک ٹوٹ گیا تھا، تو کتنا عرصہ آپ اس کو لٹکا سکیں گے؟ دیکھیے جو لڑائی کس کی ہے، عوام کی عظیم اکثریت اس کے ساتھ ہے، اور اشرافیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اس کی بہت بڑی تعداد. اگرچہ یہ اشرافیہ جو ہے
یہ تو ہزاروں برس سے حکمرانوں کے ساتھ رہی ہے. جو آدمی حکمران ہوگا، عمران خان ہوگا تو اس کے ساتھ مل جائیں گے. اب جو میڈیا ہے خاص طور پہ، تو میڈیا اس کے ساتھ ہے. میڈیا تو سجدہ ریز ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے، سجدہ ریز ہے. اس لیے کہ اکانومی تو کوئی ہے نہیں، تو اشتہار تو سرکاری ہیں. یہ ہمارے خون پہ پل رہے ہیں یہ سارے چینل اور اخبارات. شاذ کوئی ہے، کوئی وہ بھی انڈیویجولز ہیں. چینل تو کوئی نہیں ہے جو غیر جانبدار ہو. انڈیویجولز ہیں جو کوئی سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنا ممکن ہے وہ بات کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ گلیوں بازاروں میں کیوں نہیں گھوم سکتے؟ پاکستان کے گلیوں بازاروں کو تو چھوڑیے، یہ لندن اور نیو یارک اور واشنگٹن کے گلیوں بازاروں میں کیوں نہیں گھوم سکتے؟ اس لیے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. اور ایک دن خود اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ یہ میتیں نہیں اٹھائی جا سکتی. حکومت میں 2 گروپ ہیں جی. اب نام لینے کی خیر کیا ضرورت ہے، خواجہ آصف صاحب کا نام لینا کافی ہے. تو ایک جو مذاکرات چاہتا ہے اور ایک جو ہے مذاکرات نہیں چاہتا. جبر سے خوف پھیلا کر حکومت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے، جھوٹ بول کر، فریب دے کر، شعبدہ بازی کر کے 11,000 خواتین کو بھینسیں دیں گے یا گائے دیں گے، تو باقی جو 11 لاکھ یا 50 لاکھ خواتین ہیں، اور خواتین کو کیوں دیں گے؟ خواتین بھینسیں چرائیں گی، وہ گائے چرانے کے لیے جائیں گی یا اپنے بچے سنبھالیں گی دیہات کی خواتین، یا ان کے مرد کریں گے؟ یہ شعبدہ بازی مغرب کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم خواتین کے حقوق کا بڑا خواتین کے حقوق کا آپ کو خیال ہے؟ ہاں جی، خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا آپ نے انتخابی مہم میں اور اس کے بعد کیا دنیا اس سے واقف نہیں ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس لیے مذاکرات کر رہی ہے کہ وہ بیرونی دنیا کو ایک مثبت تاثر دے سکے. اور اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ فی الحال مقتدرہ سے کوئی رعایت نہیں ملے گی. رعایت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حق ہے. عمران خان کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کرے، اس کو ووٹ ملیں یا شاہین کو بدل ڈالیں. اور پی ٹی آئی کا یہ حق ہے کہ وہ اس ملک پر حکومت کرے 2 صوبوں پہ. سندھ میں وہ نہیں جیتے، بلوچستان میں نہیں جیتے، وہ فیئر الیکشن میں بھی شاید نہ جیتے. ممکن ہے جیت جاتے، سندھ میں تو پاسبلٹی تھی اگر ٹھیک الائنس بناتے. عمران خان بہرحال اپنی شرائط پہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، آدمی جب کسی سحر میں خیال کے سحر میں مبتلا ہوتا ہے، اقتدار کا لالچ ایسا ہے، اس کی کشش ایسی ہے، یہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے. وہ مولانا فضل الرحمان نے ارشاد کیا تھا کہ اس کو کتا بھی نہیں سونگھنے کے لیے آئے گا جب حکومت سے باہر چلا جائے گا. تو اب کیا حال ہے؟ اب مولانا فضل الرحمان بیان نہیں دے سکتے اس کے خلاف بیان دیں گے ذرا عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. حالانکہ ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ ہی، کچھ عرصہ وہ چکمہ دیتے رہے، لیکن اب ثابت ہو گیا نا حکومت کے ساتھ ہے. خان صاحب کا جو پرسیپشن ہے، جو حکمت عملی ہے، اسے میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی وہ کر رہے ہیں کہ وہ خوف پیدا کرتے ہیں. میں ہمیشہ ان سے کہتا رہوں کہ اتنا خوف پیدا نہ کریں. اور احتساب کرنا آپ کا کام نہیں ہے. احتساب کرنا جو ہے وہ اداروں کا کام ہے. ادارے صاف ستھرے ہونے چاہیے، عدلیہ، پولیس، نیب، ایف آئی اے، جو بھی ہو. اور وہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو کوئی قصوروار ہوں، کرپشن کے ذمہ دار ہوں، جیسے ابھی وائٹ پیپر جاری کیا، سبحان اللہ، وائٹ پیپر جاری کرنے والے کون ہیں؟ عطاء اللہ تارڑ. ملاحظہ فرمائیے. ہاں جی، بس ان کے بارے میں کچھ اور تو عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ٹائم گین کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ حکومت پاکستان نے رابطہ کیا، کون کون گیا ہے. تو مگر یہ ہے کہ بھائی ایک حکومت ہے، اس میں بیعقبت عمران خان تو نہیں ہو سکتے، عمران خان اور نون لیگ تو نہیں ہو سکتے. اچھا، کرم کا مسئلہ جو ہے جی وہ بڑا سنجیدہ ہے، ظاہر ہے، اور بہت ہی
یہ تو ادھر مذاکرات شروع ہو گئے اور ہم اسے بھول ہی گئے، ویسے میڈیا نے اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ دیکھیے یہ کیسے شروع ہوا ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اشروں پرانا ہے، بلکہ سینیٹر سیف تو کہتے ہیں کہ 130 سال پرانا ہے۔ اب مذاکرات پہ کب توجہ دی حکومت نے؟ جب بہت سے شہروں میں دھرنے دیے گئے، خاص طور پہ کراچی میں، جہاں ٹریفک کی آج 2 جگہ پہ، ملیر 15 میں اور ایک اور جگہ پہ انہوں نے جو ہے وہ دھرنا ختم کیا ہے، اور میرا خیال گڈ ول جسچر کے طور پہ کیا ہے۔ تو یہ 16 اکتوبر شاید وہ دن تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب ایک مکتب فکر پہ حملہ کیا گیا، اور پھر اس کے جواب میں دوسرے مکتب فکر نے حملہ کیا۔ پہلے حملے میں 16 آدمی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، دوسرے میں 50 آدمی جاں بحق ہوئے۔ 8 جگہ پہ زمینوں کا جھگڑا ہے، بنیادی طور پر فرقہ وارانہ جھگڑا ہے، اور ملا اس کے ذمہ دار ہیں۔ ملا دین ملا فی سبیل اللہ فساد، اشتعال انگیز تقریریں کرتے رہے، اس حالت میں بھی اشتعال انگیز تقریریں کرتے رہے، بجائے اس کے کہ سمجھائیں بجھائیں، لوگوں کو بٹھائیں۔ کیا جھگڑا ہے جی؟ زمینوں کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ یہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں بندوبست اراضی شروع ہوا تھا، اور اکبر اعظم کے دور میں یہ اپنے پورے وہ اہتمام سے یہ شروع کیا گیا کام، اور بعد میں بھی جاری رہا، لیکن قبائلی علاقے میں نہیں ہو سکا تھا، بنیر وغیرہ میں بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ کہا گیا کمیشن بنایا جائے گا، اور مقامی رواج کو، طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے زمین کی ملکیت کا فیصلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ مسئلہ ہے فرقہ واریت کا، اور لوگ مرے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے غم و غصہ ہے، لیکن بہرحال جنگ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اب اس میں ایک بنیادی سوال ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے، وہ اسلحہ کہتے ہیں حوالے کرو، ظاہر ہے اسلحہ حوالے کرنا چاہیے۔ اب وہ ایک فریق کہتا ہے، یعنی شیعہ مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے اسلحہ دیتے ہیں، ان کو تو مل جائے گا اسلحہ افغانستان سے، اس لیے کہ وہ انتہا پسند گروپ ہی ہے اس میں انوالو ہے نا، ورنہ صدیوں سے شیعہ اور سنی امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے۔ یہ تو ملا اور ذاکر ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، اور ان کی بہکنی کرنی چاہیے تھی۔ جو وہاں سے لوگ سیریا جا رہے تھے، اور جو لوگ افغانستان میں پلا رہ رہے تھے جرائم پیشہ، تو اس کا سدباب کرنا چاہیے تھا نا۔ ریاست کی ذمہ داری تو وہ یہ ہوتی ہے۔ وہ اب بہرحال کوئی امن کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ ان کو ایران سے وہ اسلحہ مدد مل رہی ہے، دوسرا کہتا ہے ان کو افغانستان سے مل رہی ہے۔ ممکن ہے دونوں اس میں ملبس ہوں، لیکن بہرحال یہ ریاست کی ذمہ داری، یہ فوج، یہ پولیس، یہ رینجرز، یہ ایف آئی اے، یہ سب کس لیے ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس وقت انہیں ہوش آتا ہے۔ عمومی اتفاق رائے ہو چکا ہے، تو لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں، اور امید ہے اگر کل دوبارہ اجلاس ہونا ہے، امید ہے کل نہیں ہوگا تو چند دنوں میں ہو جائے گا۔ 200 آدمی جہاں بحق ہوئے ہیں جناب اکتوبر میں، جی وہ صحیح میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اکتوبر میں سنی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے قافلے پہ حملہ ہوا تھا، 16 افراد۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی گاڑیوں کے قافلے پر، اور 50 آدمی اس میں ہو گئے۔ لیکن شیعہ کیا اور سنی کیا، انسان جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے، اس طرح تو بھیڑ بکریوں کو نہیں مارا جاتا۔ اور غضب ہے خدا کا قاتلوں پر۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جہنم اور خدا کا دائمی غضب، صرف جہنم نہیں۔ اب وہ دھرنے جو دیے گئے اس کے بعد آنکھ کھلی ہے جناب، اور یہ سلسلہ شروع ہے، خدا کرے کسی نتیجے پر پہنچ جائے۔ تو بہرحال وہ مذاکرات کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ عمران خان کو کتے نے کاٹا ہے کہ ان کی شرائط مانے، یعنی وہ اگر ان کی شرائط مان لے 9 مئی پہ وہ معافی مانگے، اندازہ لگائیں۔
اور ان کو حکومت کرنے دے. وہ ہمارے ایک دوست نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب مذاکرات کے حق میں ہیں. تو میں سوچا اس کو فون کر کے کہوں کہ تو عرفان صدیقی کو تم جانتے ہی نہیں ہو. اللہ کے بندے, عرفان صدیقی ایسا کائیاں آدمی ہے کہ اصل میں کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کر رہے تھے, اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا دیں گے کہ بنی گالہ منتقل کر دیں گے. تو وہ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آدمی روزہ کھلنے میں 10 منٹ باقی ہوں اور وہ روزہ توڑ دے, اسے کیا پڑی ہے. اور نون لیگ کی اوقات کیا ہے؟ نواز شریف صاحب ہار گئے, شہباز شریف ہار گئے, مریم نواز ہار گئی, حمزہ ہار گئے, ان میں تو کوئی جیتا ہی نہیں. اور یہی سلسلہ جاری رہے گا تو ان کی مقبولیت اور کم ہو جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی, بہت دن کا وقفہ رہا, تو میں نے سوچا, میں تو مطلب مسافت میں بھی رہا اور بھی کوئی ذاتی مسائل تھے, تو آج کے لیے تو اتنی ذرا گفتگو تھوڑی سی بے ترتیب رہی, لیکن امید ہے کل سے انشاءاللہ ذرا ترتیب پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.